کیا پارٹی قیادت نے گوہر خان کی جانب سے جو عمران خان کی کل جاری کی گئی میڈیا رپورٹ میڈیکل رپورٹس تھیں اس کو تسلیم کر لیا ہے، یا پارٹی قیادت عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی کے ہی موقف پر کھڑی ہے کہ جو ان رپورٹس کو تسلیم نہیں کر رہی؟ شکریہ شفا. دیکھیے یہ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ایک ہے خان کا خاندان عمران خان کا، اور دوسرا عمران خان کی پارٹی ڈسپلن کے قائد ہے. ہمارا دل کرے نہ کرے، جو چیز ہمیں پسند ہو نہ ہو، وہ ہم پارٹی ڈسپلن کی روح میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. دوسری بات، ہمارا گوہر صاحب پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 ڈاکٹرز ملے اور ان سے کہا کہ خان صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی، بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر اس کے کوئی برعکس ہوتی بات کہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز تھی، کوئی گڑبڑ تھی، تو ہم سب کے اس وقت ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کیونکہ بہت بڑی ذمہ داری ہے سر پہ لینا، جھوٹ بولنا اپنے پارٹی کے چیئرمین کے بارے میں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب آپ اس کو ایک بہن کی نظر سے دیکھیں، ایک بہن جو اپنے بھائی سے 12 دن سے نہیں She ملی would ہے، always be جس کا anxious. خود کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. جی She would always be anxious. She would always be worried. بہن ایبسولوٹلی ان بالکل کا ہارٹ ٹوٹ گیا نورین بی بی کا. ان کی دونوں بہنوں کو اٹھا کے جیل لے گئے، اور جو جھوٹ بولا جاتا ہے عدالت میں ان کے بارے میں کہ جو ان کے پاس گولا بارودی مواد تھا، پتہ نہیں کس تھانے پہ پارلیمان پہ اٹیک کرنے، لیکن دو نہتی کمزور سی خواتین، سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ہاتھ میں تو ٹیلی فون یا گاڑی کی چابی بھی نہیں تھی، بٹوا بھی نہیں تھا، تو گولا بارود کہاں سے آ گیا. لیکن بدماشی ہے نا کھلی خواتین کے صحیح ہے. ساتھ اس وطن میں، تو نیچرلی تشویش ان کو ہوگی. اور دیکھیں ایک نارمل انسان بھی ہے کہے گا ٹھیک ہے میں پارٹی ممبر ہوں، میں اس کی ڈسپلن کی تو قائل ہوں گی. نورین آپا تو نہیں ہے کسی ٹھیک ہے، چیز کی وہ قائل. تو وہ صحیح کیوں ہے کہیں کہ شاہنامہ میں صاحبہ، مانتی ہوں یہ رپورٹ. وہ تو صحیح ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ گوہر صاحب تو آپ کی پارٹی بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن میں تھی. ایس سی او کا اجلاس یہاں پر ہو رہا تھا اسلام آباد میں، آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو بیک فٹ جی پر ڈالا ہوا تھا، اور گورنمنٹ آپ لوگوں سے بات چیت کے اس میں تھی، مطلب انگیج کیا ہوا تھا گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگوں کے کچھ مطالبات ان کے سامنے رکھے گئے، آپ لوگوں نے مطالبہ کیا تھا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقات کروائی جائے. چلو پارٹی ممبر کو نہیں ملاتے ہو تو ان کی بہن کو ملا دو، ان کو نہیں ملانا تو کم از کم ڈاکٹر جو عمران خان صاحب کو دیکھتے رہے ہیں، ڈاکٹر عاصم یوسف، ان کی ملاقات کروا دیں، ان کے ذاتی معالج کی. ان تینوں مطالبات میں سے کوئی ایک بھی گورنمنٹ نے نہیں مانا، اور گوہر صاحب پہ پھر سوال اس لیے اٹھتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہوں گے کہ عمران خان جیل میں ہو، ظاہر ہے ان کے لیڈر ہیں، اگر انہوں نے لیڈر نے ان کو چیئرمین بنایا تو آف کورس ہی ووڈ آلسو بی ورڈ فار ہم. لیکن پہلی والی رپورٹیں گورنمنٹ کی نہ ماننا، اور پھر اب اچانک گورنمنٹ پہ اتنا اعتماد کر لینا گوہر صاحب کی طرف سے کہ وہ پھر خواجہ آصف صاحب نے ان کی ٹویٹ کو بھی کوٹ ری ٹویٹ بھی کیا، آئی ایم شیور آپ نے پڑھی ہوگی. انہوں نے کہا آئی ہوپ کہ اب آپ جو ہیں وہ آپ کی انزائٹی ختم ہو گئی ہے. تو گورنمنٹ کو جو ہے اعتبار کرنا گورنمنٹ پر، یہ کتنا بڑا آپ لوگوں کے لیے چیلنج تھا؟ نہیں، گورنمنٹ پہ کسی نے اعتبار نہیں کیا، خاص کر خواجہ آصف پہ. وہ تو ماشاءاللہ ان کا تو جب ایکسپرٹیز بن گیا نا کہ خواتین کو ٹارچر کرنا، اٹھوانا، الیکشنز ہروانا، تو ان پہ تو مطلب آئی تھنک فرشتے بھی اس وقت کوئی اعتبار نہیں کر سکتے، لیٹ الون پی ٹی آئی والے. گوہر صاحب کی ٹویٹ ہیز ناٹ گون ڈاؤن ویل. ہمارے جو عوام ہے، جو پاکستانی ہماری قوم ہے، وہ ناراض ہیں. خان صاحب کے جو بچوں کی والدہ ہیں جمائمہ خان صاحبہ، ان کو بھی اعتماد نہیں ہے، وہ بھی چاہ رہی ہیں. بٹ دیکھیں نا، میں آپ کو کلیئر ایک تو ڈفرنس دکھا رہی ہوں. ورکر جذباتی، خاندان جذباتی، گوہر صاحب بائی دا بک چلتے ہیں. ٹھیک ہے تو اب وہ اس کے صحیح ہے، بیچ میں لیکن کوئی نہ کوئی تو probably it has also not gone down well with the party also، ایسا ہی ہے. دیکھیں آئی کین ٹیل یو دس مچ کہ اٹ میکس نو سینس ٹو می. میں اگر پارٹی کا حصہ نہ بھی ہوتی، میں اگر ایم این اے نہیں بھی ہوتی، مجھے یہ چیز بہت عجیب لگتی ہے کہ اگر خان صاحب واقعی ٹھیک ہیں تو دقت کیا ہے کہ ان کا اپنا معالج ان کو دیکھ لے، اپنی بہن کو دیکھ لے. یہ بات کسی کو نہیں سمجھ آتی. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، حکومت پمس کے ڈاکٹرز، اور پمس ہم سب کا علاج کرتے رہے کتنے سالوں سے، ہمارے پمس سے کوئی زیادتی دشمنی نہیں ہے. بالکل کیوں عمران خان کو نہیں دکھایا جا رہا؟ ٹو ڈاکٹر عاصم، تو یہ سوال تو ہوں گے آج. بلکہ میرے اپنے حلقے میں گئی تھی کسی اور کام سے، لیکن لوگوں نے مجھ سے ایک زبردستی ویڈیو بنوائی اور کہا کہ جب تک خان صاحب کی بہن اور ان کا ذاتی معالج ان سے نہیں ملیں گے ڈاکٹر عاصم، تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اڈیالہ تک ہم نے مارچ کرنا ہے. ادھر کچھ ورکرز نے کہہ دیا کہ ہم نے ڈی چوک پہ مارچ کرنا ہے. تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ورکرز کا غصہ کیسے کنٹین کیا جائے، اور شاید اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر ورکر آنے کو باہر نکلنے کو تیار ہے، صرف ایک مقصد مسئلہ ہے، اور وہ بھی کیونکہ خان صاحب تک رسائی میرے جیسے بندے کی نہیں ہے. پچھلے 12 ہفتے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی کہ خان صاحب سے ہم کیوں انہوں نے یہ آرڈر دیا. میرے جیسا بندہ، شہریار جیسا بندہ، شیر افضل جیسا بندہ، جی. ہمیں کوئی نہیں اٹھا کے لے جا سکتے. عامر ڈوگر ہو گیا، شبیر قریشی ہو گیا، ہمیں اٹھا کے بھی لے جاتا، ہمارا ووٹ نہیں بدلوایا جا سکتا. تو کیوں ہمیں منع کیا اسلام آباد آنے سے؟ ورنہ ہم خود اس کو لیڈ کرتے. دیکھتے کیا ہوتا ہے، ایک دن کی بات ہے، کل انشاءاللہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے، تو پھر اب آپ لوگوں کا پلان ہے کیا پارٹی کے اندر؟ اب اس وقت کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں نے ایس سی او کے تناظر میں تو اپنا احتجاج مؤخر کر دیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے ایس سی او ہو رہا ہے، ہم احتجاج نہیں کرتے، ہم اسلام آباد میں ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرتے۔ اب ورکر جو چاہتا جی تھا، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ کوئی کہتا ہے ڈی چوک چلے جائیں، کوئی کہتا ہے اڈیالہ چلے جائیں، اس ورکر کو اب آپ لوگوں نے، پارٹی نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے، کام ڈاؤن کرنا ہے؟ اور ظاہر ہے گورنمنٹ نے بھی آپ لوگوں کے مطالبات تو جو اوریجنل تھے وہ مانے نہیں، تو اب وے فارورڈ نہیں کیا ہے یار، آپ بہت لوگوں کا؟ مشکل ہے، ورکر کو کیسے کوئی کنٹرول کر لے گا؟ آج ہماری ضلع پشاور کا احتجاج تھا پروونشل اسمبلی کے باہر، اور جس طرح کی اس وقت تپش تھی، جو غصہ تھا ورکر میں، کہتے جی ایم این اے ابھی اپنے یہ ہوں گے، ہم خان کے ورکر ہیں، اور الحمدللہ خان نے یہ شور عوام کو دیا۔ میرا کوئی ورکر نہیں ہے شاندانہ کا، نہ ایکس وائی زی کا ورکر ہے، ورکر سارے عمران خان کے، انہوں نے ہمیں خان کے نام پہ ووٹ دیا۔ اب ایشو یہ ہے کہ آدھے لوگ ڈی چوک جانا چاہ رہے ہیں والنٹیرلی، اور مجھے لگتا ہے کل پہنچیں گے، آدھے لوگ اڈیالہ جانا چاہ رہے ہیں جیل کے، ہم نے ادھر دھرنا دینا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ آج اس پہ کیا رات کو فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور شاندانہ صاحبہ کیا آپ اس چیز سے اگری کرتی ہیں یا ڈس اگری کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے کہیں نہ کہیں اپنی شرائط سے کنسیڈ کیا ہے؟ پی ٹی آئی جو ملاقات والی شرط تھی اس سے پیچھے ہٹ گئی اور اس چیز کا نقصان ہوا کہ ورکر جو ہے وہ ناراض ہے؟ دیکھیں، ہر پارٹی میں ہاکس اور ڈابز ہوتے ہیں، میں تو ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں مفاہمتی اور مزاحمتی ہوتے ہیں۔ ہوں کچھ ہم میں سے جو اللیجڈلی ینگر ہیں، یعنی 50 سے کم ہے یا 55 سے کم ہے، ہم نیچرلی مزاحمتی ہیں، انرجی ہے، ایج ہے، غصہ آتا ہے، دل نہیں کرتا کمپرومائز کرنے کا کسی چیز پہ۔ اور کچھ لوگ مفاہمتی ہیں، جو اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو ایکسپیرینس سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی ہر چیز آرام آرام سے ہو سب کچھ، لیکن آئی ڈونٹ تھنک دے انڈرسٹینڈ، بہت لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ اور یہ ہر پارٹی کا مسئلہ ہے، جہاں پہ بھی لوگ 60 یا 50 55 سے اوپر ہیں، وہ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ یہ جنریشن بدل چکی ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو آپ کی 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے 30، آپ کے 70% لوگ 30 کی عمر سے کم ہیں۔ They really don't care about anybody's مفاہمت۔ They don't care about مریم بلاول۔ They don't care about anything, about getting along۔ They just want کہ ہم نے جو محنت کی ہے اس کا پھل اور صلہ ہمیں ملے، ہم نے ان چوروں کو کچھ نہیں دینا۔ تو اب حالات بہت بدل چکے ہیں، کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے تو آج کافی ٹی وی شوز میں کہا کہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب کے اقبال کو بھی تکلیف ہوئی تو جو چنگاری اس ملک میں لگے گی وہ اپنے عوام پہ پھر نہیں ڈالنی ہے۔ وہ آپ خود وطن کے دشمن ہیں، آپ دوبارہ چاہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بنگلہ دیش والے حالات بنائیں۔ اب وہ آپ کون ہے ان کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ صحیح۔ اچھا شاندانہ صاحب، اب آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں ذرا، کہ آپ نے بھی آج ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ ویڈیو بہت چلی ہے، لوگ اس پہ بڑے کنسرنڈ ہیں، بہت سارے صحافیوں نے ڈاکٹر زرکا تیمور سہروردی صاحبہ کے ساتھ جی اظہار یکجہتی کیا ہے، اور اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کوئی بھی کہ ایک عورت، انہوں نے اس ویڈیو میں یہ بھی کہا ہے کہ میرا بیٹا گھر میں نہیں ہے، اس کو لے کے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ویڈیو ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اور اس طرح کے کیسے کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کی پارٹی میں جو کہ اس چیز سے گزر رہے ہیں، اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ کسی کے بھائی کو اٹھایا، کسی کے بیٹے کو اٹھایا، یا کسی اور طریقے سے پریشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ شفا بھی یہ تو پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے، میں تو آپ کو ایک ذاتی طریقے سے بھی جانتی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ شہریار کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہوا۔ ہماری ساری خواتین اب جو نکل رہی ہیں، خدیجہ شاہ جو سٹوریز بتا رہی ہے، یا جو سنم بتا رہی ہے، جو عالیہ بتا رہی ہے، بٹ خدیجہ شاہ ان پرٹیکولر اس کے خلاف تو ایک خاص زہر تھا نا پنجاب کی گورنمنٹ میں، کیئر ٹیکر میں بھی اور ابھی بھی جو ہے۔ حالانکہ خدیجہ کسی اور صوبے کی نہیں، پنجاب کی ہی بیٹی ہے، اس کا دادا چیف آف آرمی اسٹاف رہ چکا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے اس کا نانا۔ اچھا، اب ڈاکٹر زرکا کے ساتھ یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے، پہلے ان کے جو کلینکس تھے لاہور میں سیل کر دیے گئے تھے۔ اب جو ہم نے سنا ہے، ڈاکٹر زرکا نے ہمیں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ ہمارا دل ان کے لیے دکھے، بٹ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا بیٹا اسپیشل چائلڈ ہے، معذور ہے۔ اچھا۔ تو اگر یہ بے شرم، لیکن خیر معذوری پہ ان سے کوئی کیا گلہ کرے، ذل شاہ کا قتل کروایا جس طرح بے دردی سے، جس طرح اس بچی کو آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور میں زمان پاک سے اس کو کرسی سے کھینچ رہی تھی پنجاب کی پولیس، وہ بھی معذور تھی۔ ہمارا ایک ایم این اے ہے باجوڑ سے، گلظفر خان، اس کا بیٹا ڈفرنٹلی ایبلڈ ہے، 15 سال کا، اس کو گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو آئی ایم ناٹ سرپرائز کہ ان کے گندے کام رکتے نہیں۔ ہماری 2 اور ایم این ایز ہیں جن کا پنجاب سے تعلق ہے، بہت اچھی ہماری بہنیں ہیں، عائشہ نذیر جٹ اور انیکا مہدی۔ ان سے میری بات ہوئی تھی، اس بات کو بھی تقریباً مہینہ ہو گیا ہے کہ ان کے گھروں پہ دھاوے بولے جا رہے تھے۔ انیکا صاحبہ کے والد کو اٹھایا گیا ہاسپٹل سے اور تھانے لے کے گئے، while he had a colostomy bag، اور کہا کہ بیٹی دے دو تاکہ وہ بلاول مریم کو ووٹ دے اور آپ چلے جائیے گا واپس ہاسپٹل۔ اچھا، پھر اس یہ طرح بات انہوں سے کی عائشہ گئی نذیر کہ جٹ ہم ووٹ کی وجہ سے آپ کے جی ساتھ یہ جی کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں بالکل۔ عائشہ نذیر جٹ کے گھر وہ لاجز میں تھیں، she was in the family where she was almost 9.5 months، 3 بچوں کی والدہ ہیں، خاوند بھی نہیں تھا، باپ بھی نہیں تھا، اور ان کے گھر کوئی بندہ سوٹڈ بوٹڈ باہر کھڑا کے ہوتا ہے، اور he put his foot in the door کہ میڈم آپ سے ملنا ہے، کیونکہ وہ پی ایم آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، میں پی ایم سیکریٹریٹ سے آیا ہوں۔ وہ تو کوئی بھی ہو سکتا تھا، ہمیں کیا پتا پی ایم سیکریٹریٹ سے آیا ہے، مودی بھگت ہو، رو کا ہو، سی آئی اے کا ہو، ہمیں کیا پتا کہ وہ پی ایم سیکریٹریٹ سے آیا ہے۔ تو وہ بیچاری کو بھی پھر پناہ لینی پڑی۔ تو انہوں نے تو اتنے گندے گندے کام کیے۔ سعد اللہ بلوچ ہمارا ایم این اے جو فیصل آباد سے، اس کی بیوی بیٹی کو اٹھا کے لے گئے تھے پچھلی دفعہ جب ان سب کو اسمبلی سے
اٹھایا تھا اور اس کو کہا کہ بیوی بیٹی لے جاؤ ووٹ اس طرف دے دو. سو یاد رکھیں یہ جو باتیں خان صاحب کہتے تھے وہ اللہ کا شکر ہے ساری دنیا نے ان کے گندے چہرے دیکھ لیے ہیں. یہ بہت ہی گندے لوگ ہیں. یہ لوگ ہر اخلاق سے دور ہیں. پیسے چرانے کے لیے کوئی بھی کام کر لیں گے انکلوڈنگ ہیٹنگ ویمن. ان کی ویمنز رائٹس شکر الحمدللہ یہ کوئی بھی ان میں سے لبراٹی ٹویٹراٹی ان کا جو بھی ہے بندہ انگریزی آدھی بولنا آدھی پنجابی بولنا آدھی پشتو آدھی اردو ان کی ٹیڑھی میڑھی انگریزی پہ کوئی یقین نہیں رکھے گا. ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج اینڈ ووٹ کو عزت دو. سب کو سمجھ آ گئی کہ گیم کیا چل رہا ہے. اچھا شاندانہ صاحب آپ کوئکلی یہ بھی بتائیے کہ اب اجلاس تو طلب ہو گیا ہے, اجلاس کے حوالے سے آپ لوگوں کی پالیسی کیا ہے؟ ایبسٹین کرنا ہے کیا پالیسی آپ لوگ اپنے ایم این ایز کو یا ایم این ایز کو خاص طور پہ اور سینیٹرز کو جی فارورڈ کریں ایم گے؟ این ایز کو جی موسٹلی ایبسٹیننس ہے. کچھ ہمارے نمائندے ہوں گے کل انشاءاللہ اسمبلی میں. اس کے بعد ڈے ٹو ڈے بیسس پہ لاہے عمل طے کیا جائے گا. لیکن ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے چھاپے ڈالنا شروع کر دیے لوگوں کے گھر پہ. ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں جو ایک اور صوبے میں پناہ لے رہے تھے اور ان پہ بھی ریڈ ہوئی. تقریباً اس بات کو بھی ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. چھوڑ نہیں رہے کسی کو. ان کو ہر حال میں یہ قاضی کے ریٹائر ہونے سے پہلے چاہیے یہ ترامیم. اور یہی تو شرم کی بات ہے. اگر یہ اصلی ملک دوست ترامیم ہوتی یہ مسودے ساری دنیا کو دکھاتے, یہ سارے اسمبلی میں سارے ممبرز کو سارے اپوزیشن کو یہ کاغذ دکھاتے, صحیح ہے. چھپا کے کیوں لیکن رکھتے. اور شاندانہ پھر 25 تک کس صاحبہ کو موت آ رہی ہے. لیکن شاندانہ صاحبہ آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں آپ لوگوں کے ممبران نہیں گئے. آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے بھی کوئی مسودہ نہیں آیا, کوئی پروپوزڈ امنڈمنٹس آئی ہیں؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقاتیں تھیں, پھر اچکزئی صاحب بھی یہ سارے معاملے میں تھے کہیں نہ کہیں. وہ تو ملاقاتیں اور وہ سارا معاملہ تو ٹھپ ہوتا نظر آیا ہے. مطلب پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی پروپوزڈ دیکھیے امنڈمنٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا آپ لوگ کہہ رہے شفا تھے. ہمیں پروپوزڈ امنڈمنٹ سے کیا لینا دینا ہے. ان کو اپنے وہ ڈونٹ والے کو بچانا ہے. ان کو حکومتیں چاہیے, ان کو ایکسٹینشنز چاہیے, ان کو کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ خان اگلے 20 سال بھی جیل سے نہ نکل سکے. ان کو تو فراڈ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ. ہمارا کیا مسودہ ہوگا؟ ابھی تو جو بنا ہوا آئین ہے اس کی کوئی عزت نہیں رہی, اس کی دھجیاں اڑا دی. اسمبلی سے آ کے چور کے بچے اٹھا کے لے گئے ہمارے ایم این ایز کو. گھروں میں آ کے عورتوں بچوں کو اٹھاتے ہیں. چھپا ہوا تو کسی سے بھی نہیں ہے, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو جو ابھی آئین ہے اسی کو امپلیمنٹ کر لیں. بڑا احسان ان کا قوم پہ نہیں ہوگا. چوریاں نہ کریں, جھوٹ نہ بڑھیں, ہسپتال دے دیں, اسکول دے دیں. مریم بی بی نے تو ان کا صحت کارڈ ختم کر کے پتہ نہیں کیا مریم کی مسیحائی what the hell these not jobs are thinking وہ کر دیا. لوگوں کو تو کچھ نہیں مل رہا, جا تو ان کی جیبوں میں رہا. تو ہم کیا امینڈمنٹ دیں گے آپ مجھے بتائیں.